ایک تو آپ کا بہت بہت سواگت ہے ڈوگرا ہال کے اندر۔ آج پترکارتا کا وشے بہت ہی اہم ہے، بہت امپارٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے تو ڈوگرا صدر سبھا کی جو کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس میں سب نے ان مہان سپوتوں کو جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی ہماری اس یوٹی کے لیے اور بھارت ورش کے لیے، اپنی شہادت دی۔ ان تینوں جو افسران ہمارے تھے اور دوسرے جو پنچ کے اندر کشتواڑ کا لڑکا شہید ہوا، ان کو شردھانجلی بھیٹ کی گئی اور بھگوان سے، خدا سے، واحد گرو سے پرارتھنا کی کہ ان کے پریوار کو ہمت دے، شکتی دے کے یہ صدمہ برداشت کر سکے۔ اور دوسرا، آج اس وقت جو پی او جے کے حالات بنے، ان کو لے کر میں بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب ڈویژن ہوئی تھی 47 میں ہماری ریاست، بھوتپور ریاست کی، تو اس ڈویژن میں سب سے زیادہ حصہ ہمارے جموں صوبہ کا وہاں پر گیا، گلگت بلتستان کے علاوہ، اور اس میں 90% ڈوگراز، بلکہ 95% ڈوگراز ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں چاہے مسلمان ہیں، وہ اس طرف کی۔ ان کی طرف سے بڑی دیر سے ہمیں ٹیلی فون آ رہے ہیں، واٹس ایپ میسج آ رہے ہیں کہ ہمیں بچاؤ، بہت بری دشا ان کی پاکستان کی فوج کر رہی ہے اور پاکستان کی گورنمنٹ کر رہی ہے۔ ان کے پاس کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے، بجلی نام کی کوئی چیز وہاں نظر نہیں آ رہی، اور ان کی اور تو اور ان کی لیڈیز سرکشت نہیں۔ ان کا یہ کہنا کہ فوجی آتے ہیں ہمارے گھروں میں گھستے ہیں اور کس طریقے کا بہیو کرتے ہیں، یہ سنتے تھے بزرگوں سے کہ انگریزوں کے ٹائم ہوتا تھا، اس سے بھی بدتر حالت ہے اس وقت۔ ان کی طرف سے 7 سپٹمبر کو ہمارے پاس ڈوگرا ہال میں، ڈوگرا صدر سبھا میں میل پہنچی ہے، ای میل انہوں نے کر کے اپنی جو کنڈیشن ہمارے سامنے رکھی ہے اور اپیل کی ہے کہ وہ ہمارا حصہ ہیں۔ پاکستان نے زبردستی آکوپائی کیا ہے کہ آپ اپنی گورنمنٹ کو کہیے، بھارت ورش کی ہماری سرکار اور اسٹیٹ کی سرکار کو، کہ مہربانی کر کے ان کی چنتا کریں، کیونکہ 84 میں جو ریزولوشن پارلیمنٹ کے اندر پاس کیا تھا، یونانیمس ریزولوشن پاس کیا تھا کہ بھائی یہ ہمارا حصہ ہے، ہم اسے واپس لیں گے، اور 24 سیٹیں اسمبلی کے اندر، جموں کشمیر کی اسمبلی کے اندر، ان ہمارے جو ہمارے کاؤنٹر پارٹس ہیں ان کے لیے رکھی گئی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بچیں گے ہی نہیں، تو وہ سیٹیں ہمارے لیے کیا فائدہ۔ تو میں آج آپ کے مادھیم سے، ایک تو ان کی جو میل آئی ہے، ڈوگرا صدر سبھا کا ہمیں انویٹیشن تھا پوری ورلڈ میں، جہاں جہاں ڈوگراز ہیں، ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، حالانکہ اس ریاست کو بنانے والے، بچانے والے، ہزاروں کی تعداد میں قربانیاں دینے والے ڈوگراز تھے اور آج بھی قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن ان کا کوئی نام نہیں جانتا تھا۔ تو ہم نے ایک اپیل کی تھی جہاں جہاں ڈوگرے ہیں، تو لیڈ جگہ ہے لندن کے اندر، وہاں پر ہمیں بلایا گیا اور وہاں اکٹھے ہو گئے، لاکھوں کی تعداد میں وہاں ڈوگراز ہیں، اور وہاں پر فیصلہ کیا گیا کہ ایک یہ انٹرنیشنل لیول پر وہاں پر ایک سبھا بنائی جائے۔ تو ہم نے کوآرڈینیٹر جو ہے، انٹرنیشنل کوآرڈینیٹر، وہ اپوائنٹ کیا تھا محمد سجاد، راجہ محمد سجاد، تو اس کو اپوائنٹ کیا تھا۔ اس کی طرف سے میل آئی ہے، وہ وہاں کی پوزیشن ایکسپلین کر رہا ہے، میں پڑھ کے سنا دوں آپ کو۔ اور ساتھ ہی انہوں نے اپیل کیا کہ ہمیں بچاؤ، اور ہم اپنے آدرنیہ پردھان منتری سے، آدرنیہ لیفٹیننٹ گورنر سے اور ہندوستان کی ساری پارٹیوں سے ہم اپیل کرنے لگے ہیں کہ جو آپ نے ریزولوشن پاس کیا تھا کہ پی او جے کے میں وہ حصہ ہمارا ہے، زبردستی پاکستان نے قبضہ کیا ہوا ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے اسمبلی میں سیٹ خالی رکھی ہے، وہ ریزولوشن آپ نے 84 میں پاس کیا، اسے امپلیمنٹ کرو، سرجیکل اسٹرائک کرو، کچھ بھی کرو، ایک تو وہ کرو۔ اور دوسرا، جو پاکستان نے وہاں ادھم مچایا ہے، ان لوگوں کو اسے ایسے سمجھ کے کہ یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ یہاں کے ہیں، ان کے تصدیق ہے۔
दूसरी तरफ यहाँ पर अघोषित वार उसने डिक्लेयर की है और यहाँ के रोज़ हमारी वो कीमती जाने जा रही हैं। इसलिए हम डोगरा सभा से की तरफ से अपील करते हैं, हमारे बुजुर्गों ने ये स्टेट बनाई थी कुर्बानियाँ देकर, किस ढंग से शानदार ढंग से चलाई, आज इस स्टेट को बचाओ। और पार्टीशन करने का कहीं अफसोस कर दिया तो वो काफ़ी नहीं है, कितनी देर हम बर्दाश्त करेंगे। तो इसलिए वो मांग है। ये मैं मेल पढ़ के सुनाता हूँ आपको। ये मेल है सॉरी 94, तो मैं थोड़ा ये गलत मेरे मुंह से निकल गया, ये जो रेजोल्यूशन। अच्छा, अब उन्होंने लिखा है द सेंट्रल प्रेसिडेंट डोगरा सदस्य सभा डोगरा हॉल JNK, ईमेल का उन्होंने दिया है फ्रॉम मोहम्मद सजाद राजा इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर डोगरा सदस्य सभा 305 राउंडरी रोड लीड्स LSB 4HT इंग्लैंड और डेटेड 7 September. Request to support the rights movement of the Dogras of POJK. Honorable, मेरा नाम लिखा है। As you know, people of POJK who are 99% Dogras, मैंने मुझे गलती लगी 90% नहीं, 99% Dogras ethnically are on the roads these days. They are demanding to provide them atta, electricity and other basic necessities of life at affordable prices and to abolish undue taxes, ये जो imposition हो रही है, which government of Pakistan and government of so-called IJK have imposed on them. People of POJK are living a miserable life under Pakistani clutches, and this situation has forced every citizen of POJK to come on the roads to protest for the provision of basic necessities of life. I request you, हमें request you, डोगरा सदस्य सभा के POJK के लोग request कर रहे हैं, I request you to please hold a press conference at Dogra Hall Jammu and raise your voice for the people of POJK. I suggest that you should take up this issue with the governor of J&K and to the government of India and ask them to rescue the people of POJK who have been suffering under the Pakistani occupation for 76 years. It's legal and constitutional duty of the J&K and Indian government to look after people of POJK and Gilgit-Baltistan as under the terms of the accession treaty of 26 October 1947. These areas are a constitutional part of J&K and must be supported by India till the final settlement of the dispute. I suggest that you should raise this issue with the government of India and demand for the Pakistani ambassador, demand for the Pakistani ambassador in Delhi to be called to the Foreign Office, and official protest should be raised by India on the treatment of POJK people by Pakistan. India must either force Pakistan to supply all basic necessities of life to the people of POJK or take some steps to offer help directly. I hope you will take immediate steps to raise your voice for the people of POJK. Please convey my regard to all the colleagues in Jammu and Kashmir. ये उनकी तरफ से मेल आई। तो यानी आज हालत ये है, हमारे टेलीफोन व्हाट्सएप से भर गए हैं। ये इस वक्त तो वो कहते हैं घरों में घुस जाती है पाकिस्तान की फौज, और जो हालत उनके साथ कर रही है वो हमारे हैं। हमने रेजोल्यूशन पास करके कहा था कि ये हिस्सा हमारा, हम नहीं छोड़ेंगे उनके पास, हम लेंगे। पाकिस्तान वो यही कि वो इंडियन है, इसलिए उनके साथ ये ट्रीटमेंट कर रहा है। हमारी ये अपील है आपके माध्यम से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी कि ये टेकअप करें वहाँ पर, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से कि आप बहुत कुछ कह रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त इनको बचाओ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले भी कही थी आपके माध्यम से, बहुत इम्पॉर्टेंट बात, वो ये कि ये ब्यूरोक्रेट नहीं हमारे समझ रहे। मैंने कहा था कि ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन नहीं खराब करो, क्योंकि अगर आपने मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो आपके पास आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला कोई नहीं है। वो नंबरदार और चौकीदार थे, उनको आपने ख़त्म कर दिया। और आज जो कुछ हो रहा है
اتنی ویلیوبل جانیں جا رہی ہیں، اس کے ان کے بہادر شہید ہو رہے ہیں بغیر لڑے، اس کا ہمیں ایک داغ لگ رہا ہے، ایک صدمہ پہنچ رہا ہے۔ تو گراس روٹ انسٹیٹیوشن زندہ کرو، ان سے انفارمیشن دو اور ان کو کرش کرو، اور پاکستان کے اگر سرجیکل اسٹرائک پھر کرنی پڑتی ہے تو کرنی چاہیے۔ یہ ڈوگرا صدر سبھا کی طرف سے سینٹرل اور اسٹیٹ گورنمنٹ کو ہے، اور آپ کی ریکویسٹ ہے، یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے، پلیز اس کو لیجئے اور جتنا ہائی لائٹ کر سکتے ہو کرو۔ اور یہ ڈوگراز ایک سازش کے تحت یہ بہادر ادھر ہیں چاہے ادھر ہیں، وہ مارے جا رہے ہیں، چاہے وہ کسی کمیونٹی کے ہوں، کسی ریلیجن کے ہوں۔